کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کائنات کے اندر کیوں بھیجا ہے، اور مرنے کے بعد آخر میں کہاں پر جاؤں گا؟ پیار دوستو، یہ ایسے سوالات ہیں جو ہم میں سے ہر انسان کے ذہن کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو مقصد حیات کی اصل میں سمجھ آ جائے گی، اور اس کے بعد اس موضوع پر کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی مزید حاجت نہیں رہے گی۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں، یعنی جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے وہ مجھے پہچان جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ مجھے بھی ہرگز نہیں پہچان سکتا۔ چنانچہ ہم اصل میں ہیں کیا؟ چنانچہ اسی حوالے سے منقول ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ظہور کا ارادہ فرما لیا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو اپنے نور جمال سے ظاہر فرمایا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خلقت روح محمد من نور وجہہ، کہ میں نے روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تمام ارواح کو احسن صورت پر ظاہر فرما کر اپنے قرب کے مقام لاہوت کے اندر رکھا، اور یہی ان کا اصلی وطن ہے۔ چنانچہ عالم لاہوت میں روح کا نام روح قدسی رکھا، اور ارواح قدسیہ کو 4000 سال تک اپنے بے حجاب قرب خاص لاہوت کے اندر اپنے دیدار جمال سے مشرف کیا۔ چنانچہ جب ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے محبت پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارواح قدسیہ سے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح نے بیک زبان کہا، بلا، کیوں نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کا انہوں نے اقرار کر لیا۔ صوفیہ کرام کے نزدیک یہ سوال اقرار معرفت ذات الہی سے متعلق ہے۔ چنانچہ جب ارواح قدسیہ نے ذات الہی کی معرفت کا اقرار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صفات الہیہ کی معرفت سے بہرور ہونے کے لیے کن فرما کر انسان کامل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے مخلوق کے 18,000 عالم کے 3 طبقات جبروت، ملکوت اور ناسوت کو پیدا فرمایا۔ مخلوق کے یہ تینوں طبقات دراصل صفات الہی کا ظہور ہیں، اس لیے ان تینوں طبقات کا مشاہدہ دراصل صفات الہی کا مشاہدہ ہے۔ چنانچہ طبقات خلق کے ظہور کے بعد ارواح قدسیہ کو ان طبقات کے مشاہدے کے لیے نزول کا حکم ہوا، تو روح قدسی کو جبروت میں داخل ہونے کے لیے نور جبروت کا لباس پہنایا گیا، تاکہ جبروت روح قدسی یعنی اصلی انسان کے نور سے جل نہ جائے، کیونکہ جبروت روح قدسی کے انوار برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں سر انگشت کے برابر آگے بڑھا تو نور لاہوت سے جل جاؤں گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نور جبروت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ روح قدسی نور جبروت کا پہلا بشری لباس پہن کر عالم جبروت کے اندر داخل ہوئی، تو یہاں اس کا نام روح سلطانی رکھا گیا۔ عالم جبروت میں مشاہدہ کر کے جب اسے اللہ تبارک و تعالی نے جبروتی صفات کی معرفت عطا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی کا عالم جبروت سے نکل کر عالم ملکوت میں داخل ہونے کا حکم ہوا، اور اسے نور ملکوت کا دوسرا بشری لباس پہنایا گیا، جس کی بدولت اسے ملکوت میں داخلہ نصیب ہوا۔ یہاں اسے روح سیرانی کا نام عطا ہوا۔ ملکوت کا مشاہدہ کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی ملکوتی صفات کی معرفت حاصل کر لی، تو اس کے بعد اسے نور ناسوت کا تیسرا بشری لباس پہنا کر عالم ناسوت یعنی اس جہاں جسے اسفل السافلین کہا جاتا ہے اس دنیا کے اندر اتار دیا گیا، تاکہ وہ یہاں اللہ تبارک و تعالی کی ناسوتی آیات یعنی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی صفاتی معرفت کی تکمیل کر لے۔ یہاں اس کا نام روح جسمانی رکھا گیا، اور اس کی بدولت وہ یہاں حیوان ناطق کہلایا۔ اس طرح انسان نزول کرتا ہوا جو مختلف منازل طے کر کے
اس موجودہ جہان یعنی عالم ناسوت میں آ پہنچا ہے تو یہاں اسے مستقل قیام نہیں کرنا بلکہ آیات الہیہ کے انوار میں تیرتے ہوئے اسے واپس لاہوت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن کر عشق الہی کی دامی نعمت سے سرفراز ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، یعنی پہلے انسان نے نزول کیا ہے اور اب اسے عروج کرنا ہے، اور وہ بھی انہیں دیکھی بھالی راہوں سے گزر کر۔ جو جو انسان عروج کرتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں واضح سے واضح تر ہوتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب انسان خلق کی حدود کو توڑ کر توحید حق تعالیٰ سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ اب میں نے اپنے رب کو پا کر اپنا مقصود حاصل کر لیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے قرب کے طالبوں کو دکھاتے ہیں اپنی معرفت اور پہچان کی نشانیاں، آفاق یعنی اس جہاں میں بھی اور عالم انفس یعنی عالم ملکوت جبروت، عالم لاہوت اور دیگر عالموں کے اندر بھی، یہاں تک کہ ذات حق کی حقیقت ان پر کھول کر واضح ہو جاتی ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہی ذات حق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کے حصول کے لیے ان چاروں وجودوں یعنی ملکوت جبروت لاہوت کی تعلیم و تربیت کے لیے علیحدہ علیحدہ نصاب مقرر ہے۔ حیوان ناسوتی یعنی اس دنیا کے وجود کی تعلیم و تربیت کے لیے علم شریعت اور اعمال شریعت کا نصاب موجود ہے، جس کی تدریس علماء ظاہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ علم شریعت اور اعمال شریعت کو اختیار کیے بغیر ظاہری ناسوتی وجود اپنی سعادت اور کامیابی سے محروم رہ جاتا ہے اور آخرت کی ابدی انعامات جنت المأوا تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ جنت المأوا اعمال شریعت کا ثمرہ ہے اور یہ جنت عالم ناسوت کا پرتو ہے، یعنی جو بندہ اس دنیا کے اندر رہ کر شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت المأوا کے اندر داخل ہوگا۔ اور ملکوتی وجود کی تعلیم و تربیت کا نصاب علم طریقت یعنی کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے احکام و فرامین پر صدق کے دل سے عمل پیرا ہونا ہے۔ اعمال طریقت سے اس ملکوتی وجود کی نمود ہوتی ہے جو عالم ملکوت میں پہنچ کر صفات الہیہ کی ملکوتی انوار سے فیضیاب ہو کر وہاں کے ثمر جنت النعیم سے بہرور ہوتا ہے۔ چنانچہ اعمال طریقت کے بغیر جنت نعیم کا حصول قطعاً ناممکن ہے، یعنی جو اپنی بشری صفات سے نکل کر ملکوتی صفات یعنی فرشتوں کے جہان کے اندر اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت النعیم کے اندر داخل فرمائے گا، اور جو وہاں سے نکل کر عالم جبروت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اور جو عالم جبروت سے بھی نکل جائے اور عالم لاہوت کے اندر داخل ہو جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عالم لاہوت کی جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی جنت ہے کہ جہاں پر نہ کوئی حور ہے اور نہ کوئی محل، نہ وہاں پر شہد ہے اور نہ دودھ کی نہریں، بلکہ وہاں پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ چنانچہ ایسے ہی لاہوتی لوگوں کے لیے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تھا کہ الہی تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہوں نے تیرے ساتھ اخلاص کو حاصل کر لیا ہے۔ ناظرین محترم، اس پوری حکایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم دراصل میں ایک روح قدسی ہیں جو کہ عالم لاہوت سے عالم جبروت ملکوت اور عالم ناسوت کے اندر مسلسل اترتے ہوئے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کے پردے ڈال دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ کون بندہ ان پردوں کو چیرتا ہوا واپس میری بارگاہ عالم لاہوت تک آتا ہے اور میری معرفت اور پہچان حاصل کرتا ہے، اور کون ایسا نہیں کرتا۔ یعنی میں دراصل میں ایک روح قدسی ہوں جسے اس زمین پر معرفت الہی کے لیے لایا گیا ہے، لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو اس عالم سفلی یعنی عالم ناسوت کے اندر آ کر اس کی خواہشات کے ساتھ چمٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر اسرار الہی ظاہر نہیں ہوتے۔ چنانچہ ہمارا نفس اس جہان کی طرف مائل ہے جو کہ شیطان کا مقام ہے، لیکن دل بہشت جادواں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور روح رحمہ اور پوشیدہ اسرار کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو نفس کی مطابقت کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے، اور جو دل کا تابع ہوتا ہے وہ جنت حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے دل کی اتباع کرے